اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، لیکن ان میں سے جو پختہ علم والے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے یہود و نصارہ اور مشرکین کی اگر خامیاں بیان ہوں تو بعد میں پھر مومنوں کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر پہلے خوبیاں ہوں تو بعد میں یہود و نصارہ کی خامیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہود کے حوالے سے پہلے ان کی خامیوں کو بیان کیا ہے اور پھر بعد میں جو مومن یہودی تھے، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، ان کے حوالے سے قرآن نے ذکر کیا۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ یہود کسی کو قرضہ دیتے تھے تو قرض واپس کرتے ہوئے اس سے سود لیا کرتے تھے، یہ لوگوں کا مال بھی ناحق کھاتے تھے۔ یہ ان کی خامیوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کا مال ناحق کھانے کی ایک صورت یہ تھی کہ وہ لوگوں سے رشوت لے لیتے تو رات میں تعریف کر دیتے۔ عیسائی کیا کرتے تھے کہ انجیل میں تعریف کر دیتے، یعنی پیسے کوئی دے۔ اب الحمدللہ قرآن پاک کا ذمہ حفاظت کا اللہ رب ذوالجلال نے خود لیا ہے، اور لا تبدیل لکلمات اللہ، تو قیامت تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں اس عظیم کتاب کو بچوں نے حفظ کیا ہوا ہے۔ ہمیں کوئی دے نہ پیسے دے کر کہ ہم ایک آیت زیر زبر کو سوچ نہیں سکتے۔ تو یہودیوں کے جو علماء تھے وہ پیسے لے کر تورات میں تعریف کر دیا کرتے تھے، وہ پیسے لے کر انجیل میں تعریف کر دیا کرتے تھے، زبور کو بدل دیتے تھے۔ تو بلکہ اور تو اور
انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو پیسے لے کر گھٹانا شروع کر دیا۔ یہ جو موجودہ قادیانی ہے یہ بھی یہی حرکت کر رہا ہے، جو میں نے پہلے تفسیر صغیر کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ اس میں جہاں جہاں پر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر تعریف کر کے پمفلٹ کے طور پر گھروں میں چھوٹی چھوٹی محافل میں وہ تقسیم کرتے تھے، جو پیچھے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس سپریم کورٹ میں بھی تھا۔ تو اس کا جو مین بنیادی جو ریزن تھا وہ یہی تھا کہ یہ تعریف کر رہے تھے، تفسیر صغیر جو تھی قادیانیوں کی اسے گھر گھر میں یہ بیچ رہے تھے۔ یہ لوگوں سے رشوت لے کر تعریف کرتے تھے، یہودیوں کا طریقہ تھا، موجودہ قادیانیوں کا بھی طریقہ ہے۔ ان کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے پھر وہ جو میں نے اسلوب بیان کیا قرآن کا، فرماتا ہے اللہ رب ذوالجلال، لیکن ان میں سے جو پختہ علم والے تھے، ایمان والے تھے، انہوں نے آپ پر آنے والی وحی کی بھی تصدیق کی۔ آپ سے قبل انبیاء علیہ السلام جتنے بھی نازل ہوئے ان کے اوپر بھی جو وحی آئی، انہیں جو کتابیں ملی ان کی بھی وہ تصدیق کیا کرتے تھے۔ ان میں بیان کیا گیا کہ جو علم میں پختہ ہیں وہ آپ کی جو بشارات، جو اللہ رب ذوالجلال نے بشارتیں قرآن پاک میں بیان کی ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہمیں اطمینان کے لیے کافی ہے، یعنی اگر تورات میں آ چکا ہے نا کہ آخری نبی آئیں گے، ان کا بددعا والا چہرہ ہوگا اور خوبصورت زلفیں ہوں گی، وہ صادق ہوں گے، امین ہوں گے، تو ہمیں کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تورات کو پڑھا ہے، مانا ہے، اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے یاد رکھیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن یہودیوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے معجزات کی ڈیمانڈ نہیں کی، جو علم والے یہودی تھے۔ ان کا جی تورات میں پڑھ لیا ہے، انجیل میں پڑھ کے آئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، سچے ہوں گے، ہمیں معجزات کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے صرف وہ جو بشارتیں دیکھی اس پر انہوں نے وہ مطمئن ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ پھر فرمایا کہ نماز اور زکوٰۃ، یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان میں نماز اور زکوٰۃ کا خصوصیت کے ساتھ بیان کیا، کیونکہ نماز جو ہے یہ جسمانی عبادت ہے اور 5 وقت ایک نمازی مشقت کر کے نماز ادا کرتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے، اور دونوں چیزوں میں دشواری ہوتی ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے صبح وضو کر کے نماز پڑھنا، اور جب مال کثرت سے ہو اتنی اس پر زکوٰۃ بنتی ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب یہ مال کی جو میل ہے وہ میں کیسے دوں، تو بعض لوگ تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس میل کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان 2 عبادات میں جو نماز ہے، زکوٰۃ ہے، خالق کی تعظیم بھی ہوتی ہے اور مخلوق پر شفقت بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ جب انسان کے جسم میں سب سے افضل ترین جگہ اس کا سر ہے، وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھکا لیتا ہے تو گویا کہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ میرا خالق، میرا رازق، میری مشکلات میں آسانیاں پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے۔ تو یہ خالق کی تعظیم ہو رہی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ سے جب غرباء کی مدد کرتا ہے تو گویا مخلوق پر شفقت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ عبادات جو ہیں ان میں ایک خالق کی تعظیم بھی ہے اور مخلوق پر شفقت بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان یہودیوں کی جنہوں نے ایمان لایا ان کی نشانیاں بیان کی، اور ان کے لیے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم انہیں ان قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔